جی وہاں پر خاصا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ملتا ہے جو سرویز بھی ہوئے ہیں وہاں پہ. تو مثال کے طور پہ یو ایس یا برٹن کے اندر 70% کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس ایسی پابندی کے خلاف ہیں. مگر جن کنٹریز میں، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس میں جو عام طور پہ ریگولیشن یا لیجسلیشن پاس ہوتی ہے وہ ریفلیکٹیو ہوتی ہے کہ عوام میں سینٹیمنٹس کیسے چل رہے ہیں، اور وہ جو پارٹی اوپر آتی ہے وہ بھی ان کو ریفلیکٹ کرتی ہے یا ان آئیڈیاز کو چیمپئن کر رہی ہوتی ہے. تو فرانس میں جہاں پہ اگر ہم دیکھا جائے تو 90s میں خاص طور پہ، کیونکہ یہ جتنے قوانین آئے ہیں 2000 کے بعد آئے، تو ویزیبلٹی حجاب کی بہت بڑھ گئی تھی، اور اس سے جو ہے فرینچ عوام بھی اور فرینچ گورنمنٹ بھی بڑا ایک تو انسیکیور فیل کر رہے تھے، اور ان کے جو عظیم تر جو علامات ہیں ان کے فریڈم کی اور ان کی ماڈرنٹی کی اور ان کی انلائٹنمنٹ کی، وہ اس کو تھریٹن فیل کر رہے تھے. تو انہوں نے مختلف ریزنز کے تحت اس کی جواز دی. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ کیا مغرب ہمیشہ سے حجاب کے خلاف تھا؟ تو اس سوال کے جواب میں عرض کروں گا کہ دیکھیں، یہ جو مغرب کے اندر حجاب کی مخالفت ہے نا، یہ پچھلی کوئی نصف صدی کا فنومنا ہے. اس سے پہلے 1960s تک حجاب جو تھا وہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر عام خواتین بھی آپ کو کرتے نظر آتی تھیں، ہیڈ کور بھی، اور خاص طور پہ مورننگ کے وقت کوئی انتقال ہو گیا، کوئی میت ہو گئی، اس وقت آپ کو ویل بھی مشہور ان کی کینیڈی کی، پریزیڈنٹ کینیڈی کی جو ویڈو ہے جیکلین کینیڈی، وہ آتی تھی کہ اس نے ویل بھی پہنا ہوا ہے اور سر بھی کور کیا ہوا ہے، ہیٹ سے کیا ہوا جسے بھی کیا ہو. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک کتاب ہے جو ایک فرینچ ہسٹورین نے لکھی ہے، نیکول پیلیگرن نے، اور اس کا ٹائٹل ہے وائلز، جو ویلز کو کہتے ہیں فرینچ میں، The 1000-year ہسٹری آف ویلز ان دا ویسٹ، یعنی 1000 سالہ حجاب کی تاریخ مغرب میں. تو اس کے اندر وہ لکھتی ہے کہ یہ تو اتنے 1000 سال تک ایک عام عورت پبلک اسپیس میں بھی اور پرائیویٹ اسپیس میں بھی، اور خاص طور پہ جو عورتیں، خواتین جو تھیں جو شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، تو کچھ نہ کچھ ایک یا دو پیسز آف کلاتھ اپنے سر پہ بھی رکھتی تھیں، اپنے آگے بھی رکھتی تھیں، اور وہ ایک طرح کی نوبلٹی کا سمبل تھا. وہ ایک طرح سے چیسٹٹی کا مطلب یہ ہے کہ پاک دامنی کا یا ماڈسٹی کا، حیا کا یا ڈگنیٹی کا، عزت کا سمبل تھا. تو یہ تو رہا ہے ویسٹ میں. اور اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو یہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ پارلیمنٹیرین نے اپنی جو ایک امید لڑ رہے تھے ایک سیٹ سے، انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا یہ مسلمان لے کر آئے. اور بابر کے زمانے میں جب بابر نے فتح کیا تھا انڈیا میں، فتوحات کی، تو ہندوؤں نے فاتحین کے ڈر سے اپنی عورتوں کو پردہ کرایا. اچھا، اس بات کو برٹش ہسٹورین ہے کیگن پال اور اینتھروپولوجسٹ ہے پیٹریشیا جیفری، ان دونوں نے چیلنج کیا ہے. ان دونوں کے اکاؤنٹس کے مطابق مسلمانوں کے آنے سے پہلے، بلکہ وید کے زمانے میں، کیگن پال لکھتا ہے، اس وقت سے ہندو عورتوں میں پردہ تھا. پردے کی مختلف فارمز تھیں، سیگریگیشن کسی نہ کسی فارم میں تھا. شریف جو لوگ تھے، وہ اپنی جو شریف خاندان تھے، وہ اپنی خواتین کو کسی نہ کسی درجے میں پردہ کراتے تھے. اور یہ بات بہت پرانے زمانے کی، مسلمانوں کو بہت پہلے. تو ایک بات پوچھنے کی ہے بی جے پی گورنمنٹ سے اور ایکسٹریم ہندوؤں سے کہ وہ ہر چیز کو وہ پرانے اپنے وید کے زمانے پہ اگر اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو ذرا سی ہسٹری، ذرا سا ڈیپر ڈگ کر کے اس کو فائنڈ آؤٹ کریں. ان کی ٹریڈیشن میں بھی ہے جس کو اب وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو آپ کی بات کا جواب تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا نہیں، بلکہ جس طرح سے باقی ادیان، باقی قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، یا اس زمانے کے حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے یہ ایک ہسٹوریکل آرٹیفیکٹ ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس سے پہلے کرسچن اور جوز میں، تو یہ تو ابھی تک ڈیواؤٹ کرسچن میں سینٹ پال کے یہاں یا کٹر جوز کے یہاں ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی ننز اور جو جوز ہیں وہ اپنی خواتین کو پردہ کراتے ہیں. www.darsequran.com